فوراً ہی نائلہ ارشی کے پاس رسی کا ایک پھندا چھت سے نیچے لٹک آیا۔ اس میں پھانسی دینے والے پھندے کی طرح پھندا لگا ہوا تھا۔ اب بھی وقت ہے مسٹر عمران عرف X2 صاحب کہ تم اپنے بیوی کو دار پر چڑھنے سے بچا کر بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ ڈیوڈ نے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا، ضد کر کے اپنی اور بیوی کی جان ضائع مت کرو۔ وطن کی آبرو اور آن پر مر مٹنے والی جانیں ضائع نہیں ہو جاتی۔ ڈیوڈ عمران گھرا کر بولا، تم منمانی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ نائلہ کے بعد تمہارا نمبر آئے گا مسٹر عمران، اور تمہارے بعد ہمارا ایک آدمی X2 بن کر سیکرٹ سروس کی ٹیم کو کنٹرول کرے گا۔ وہ ان کا سربراہ بن کر وہی کچھ کرے گا جو ہم تم سے چاہتے ہیں۔ ایسا ناممکن ہے، عمران نے کہا۔ دنیا کا کوئی شخص اب X2 نہیں بن سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میرے ماتحت اسے پہچان لیں گے، اور ان کے پہچان لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی جان سے جائے گا۔ میرا وہ آدمی جو X2 کا رول کرے گا، وہ سیاہ نقاب لگا کر X2 کے طریقہ کار کے مطابق 2-4 سنتریوں کو مار کر پوری ٹیم کو چھڑا کر لے جائے گا، اور پھر یہاں ملٹری والے ریڈ کر کے اس جگہ پر قبضہ کر لیں گے۔ اس طرح X2 کی ٹیم میرے آدمی کو X2 مان لے گی، اور ان کو ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہوگا کہ وہ نقلی X2 ہے۔ کیا بھاری پانی بنانے کے اس پلانٹ کو تم مقامی حکام کے حوالے کر سکتے ہو؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس قیمتی پلانٹ کو تباہ کر سکتے ہو؟ ہاں، کیونکہ اس پلانٹ سے زیادہ X2 اور اس کا عہدہ اہم ہے مسٹر عمران، ڈیوڈ نے کہا، اور اس کے لیے ایسے سے کئی پلانٹ قربان کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ X2 پر قبضہ کر لینے کے بعد جب چاہیں ایسے پلانٹ یہاں لگا سکیں گے۔ دیوانے کا خواب بہت حسین ہے مسٹر ڈیوڈ، عمران نے کہا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر ڈیوڈ چند لمحوں کے لیے بھی کمرے سے نکل جائے تو وہ خود کو آزاد کرانے کی کوشش کر سکتا ہے، مگر وہ کوشش ایسی تھی کہ ڈیوڈ کی موجودگی میں کی جاتی تو وہ اسے فوراً ناکام بنا سکتا تھا۔ اس خواب کی تعبیر دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے مسٹر عمران، ڈیوڈ نے کہا، اور شیشے کی دیوار کی جانب مڑ کر اپنے 2 آدمیوں کو اشارے سے کوئی ہدایات دی۔ فوراً ہی ان میں سے ایک نے میز لا کر رسی کے پھندے کے نیچے رکھ دی، اور دوسرے نے رسی کا سرا قریبی ستون سے باندھ دیا۔ رسی کا پھندا اب اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ میز پر چڑھنے کے بعد ہی وہ گردن تک آ سکتا تھا۔ ان دونوں نے نائلہ ارشی کو شکنجے سے نکال کر اس کے ہاتھ باندھ دیے اور اسے میز پر کھڑا کر کے پھندا گلے میں ڈال دیا۔ نائلہ سکتے کی حالت میں تھی، اس نے دار پر چڑھنے میں ذرا برابر بھی مزاحمت نہیں کی تھی، اسی سکتے کی حالت میں دار پر چڑھ گئی تھی۔ پھر ڈیوڈ نے کافی دیر تک عمران کو غداری پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے بری طرح ناکامی ہوئی تھی۔ وہ عمران کو ہلا بھی نہیں سکا تھا۔ تو پھر بیوی سے بھی ہاتھ دھو لو، ڈیوڈ نے کہا، اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ فوراً ہی ان دونوں نے نائلہ ارشی کے پیروں کے نیچے سے میز کھینچ لی۔ نائلہ ارشی کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ پھندے میں جھول گئی۔ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی، مگر وہ بے بس تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ساقط ہو گیا۔ میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا ڈیوڈ، اتنے ٹکڑے کہ انہیں کوئی گن بھی نہیں سکے گا، عمران دان پیستے ہوئے گھرا کر بولا۔ اسی طرح خون جلاتے جلاتے خود بھی موت کی آغوش میں جا پہنچو گے مسٹر عمران، ڈیوڈ نے شفاقی سے کہا۔ بہتر ہے کہ میری بات مان لو۔ نہیں، عمران گرایا، یہ کبھی نہیں ہوگا، پھر خود بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ڈیوڈ گرایا، مار ڈالو۔ عمران کا لہجہ ایسا ہی تھا کہ ڈیوڈ کے جسم میں سنسنی سی دوڑتی چلی گئی، وہ کب کب آ گیا تھا۔ یہ خواہش بھی پوری جملہ ادھورا رہ گیا۔ مشین میں سے تیز سیٹی کی آواز نکلی تھی۔ ڈیوڈ مشین کی طرف بڑھ گیا۔ ہلو، اس نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب سے عبرانی زبان میں کچھ کہا گیا۔ فوراً ہی ڈیوڈ کے چہرے کے تاثرات بدلے، پھر اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور عمران کے پاس آ کر بولا، ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، ابھی واپس آتا ہوں مسٹر عمران، اتنی دیر تم اپنے زندہ رہنے یا نہ رہنے کے فیصلے پر پھر غور کر لو۔ میرا جواب 1000 سال بعد بھی یہی رہے گا، عمران گرایا۔ پھر ٹھیک ہے، ابھی آ کر تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، ڈیوڈ نے کہا، اور عمران کے عقب میں جا کر غائب ہو گیا۔ مشین کے پاس سے ہٹنے سے پہلے اس نے شیشے کی دیوار کو غائب کر کے اسے پہلے کی طرح کر دیا تھا، اور اب عمران نہیں دیکھ سکتا تھا کہ نائلہ ارشی کی لاش پر کیا بیت رہی ہے۔ ڈیوڈ کے جاتے ہی عمران نے اپنی ساری حصیں اس بات کو جاننے پر لگا دیں کہ کوئی ذی روح اس کے علاوہ یہاں موجود ہے یا نہیں۔ مطمئن ہو جانے کے بعد اس کے علاوہ اس وقت کوئی کمرے میں موجود نہیں ہے۔ وہ جھکا اور اپنے سر کو الٹے ہاتھ اور اس حد تک جھکا دیا کہ منہ رسٹ واچ تک پہنچ جائے۔ رسٹ واچ منہ سے لگتے ہی اس نے رسٹ واچ کا رخ ذرا سا گھمایا۔ یہ عمران کی خصوصی رسٹ واچ تھی جسے وہ بطور خاص پہن کر چلا تھا۔ رسٹ واچ کا اوپر والا حصہ عمران کی مرضی کے مطابق گھوم گیا۔ اس نے گردن اوپر کر کے رسٹ واچ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، پھر اس نے گردن جھکا کر رسٹ واچ کا بٹن دبا دیا۔ فوراً ہی رسٹ واچ کے اوپر کے حصے پر سٹیل کے کیس کے کناروں پر کئی رنگوں کے ننے ننے بٹن ابھر آئے۔ اس نے جھک کر دھانتوں سے ایک بٹن کو دبا کر پھرتی سے سر اوپر کر لیا۔ فوراً ہی رسٹ واچ میں سے ایک باریک سا سوراخ نمودار ہوا، پھر اس سوراخ سے اسے کاسنی رنگ کی شعاع نکل کر فولاد پٹی پر پڑی۔ دوسرے ہی لمحے فولاد کی پٹی اس طرح کٹتی چلی گئی جیسے اسے آری سے کاٹا گیا ہو، پھر کٹ کی آواز کے ساتھ ہی فولادی پٹی 2 حصوں میں بٹ گئی اور اس کا ہاتھ آزاد ہو گیا۔ عمران نے پھرتی سے دوسرے ہاتھ کی مدد سے رسٹ واچ اتاری اور اس کا شعاع والا حصہ دوسرے ہاتھ کی فولادی پٹی سے لگا دیا۔ طاقتور لیزر شعاع نے 1 سیکنڈ میں اس پٹی کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور عمران کے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس نے بڑی تیزی سے پیروں کو بھی آزاد کیا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔
پھر اس نے مخصوص انداز میں ایک دو لمحے ورزش کر کے اپنے جسم کو چاقو چوبند کیا اور مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے وہ بٹن دبایا جس کے دبانے سے X2 کی ٹیم والے کمرے کی دیوار ہٹ کر شیشے کی دیوار سامنے آ جاتی تھی۔ بٹن دبتے ہی دیوار سرک گئی اور X2 کے ممبر نظر آنے لگے۔ وہ لوگ دروازے پر زور آزمائی کر رہے تھے۔ عمران نے وہ بٹن دبایا جسے دبا کر دوسری طرف والوں سے ڈیوڈ نے بات کی تھی۔ میں عمران بول رہا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ عمران صاحب، آپ آزاد ہو گئے ہیں؟ جولیٹ کی مسرت بھری آواز ابھری اور وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اور اب میں تمہارے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، عمران نے کہا اور ایک ایک کر کے وہ بٹن دباتا چلا گیا جن کے اوپر ڈور کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ چوتھا بٹن دباتے ہی اس کمرے کا دروازہ کھل گیا جس میں عمران کے ماتحت قید تھے۔ عمران نے پھرتی سے وہ سارے ویڈیو کیسٹ اٹھائے جس میں اس کی X2 بن کر اور ماتحتوں کو کی جانے والی کالیں فلمائی گئی تھیں اور جن سے اس کا X2 ہونا ثابت ہوتا تھا، اور ان کیسٹوں کے کمروں کے آخر میں موجود آتش دان میں ڈال دیا اور آتش دان الیکٹرک سے گرم ہونے والا تھا۔ اس نے آتش دان کی دیوار میں لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ فوراً ہی شعلہ سا چمکا اور بجلی کا آتش دان دہکنے لگا۔ ایک لمحے کے اندر ساری کیسٹ چال کر راکھ ہو گئے۔ عمران پلٹا اور مشین کی طرف بڑھا۔ پھر اس نے مشین کو ایک ٹھوکر ماری ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈیوڈ اندر داخل ہوا۔ ارے تم آزاد کیسے ہو گئے؟ ڈیوڈ کے منہ سے نکلا اور اسی لمحے عمران نے ایک جست لگائی اور ڈیوڈ پر جا پڑا۔ ابھی بتاتا ہوں کہ کیسے آزاد ہوا ہوں، عمران دانت پیستے ہوئے گھر آیا اور ڈیوڈ کے منہ پر گھونسا دے مارا۔ ڈیوڈ کے منہ سے کراہ نکلی تھی، پھر بھی وہ عمران سے لپٹ پڑا تھا، مگر عمران کے جسم میں تو گویا ہزاروں پہلوانوں کی طاقت آ گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ڈیوڈ کو اٹھایا اور فرش پر دے مارا۔ کمینے کتے درندے، میں تیری بوٹی بوٹی الگ کر دوں گا، عمران دانت پیستے ہوئے ہونہار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ عمران کی آنکھوں سے گویا چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شیر زخمی ہو کر شیر سے بھیڑیا بن گیا ہو۔ تمہاری موت میرے ہاتھ سے لکھی ہے، عمران، ڈیوڈ نے فرش پر گرنے کے بعد بجلی کسی تیزی سے اڑتے ہوئے کہا اور عمران پر جست لگا دی۔ اب موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے ہے ڈیوڈ، عمران نے ڈیوڈ کو دونوں ہاتھ پر روکنے کے بعد شیشے کی دیوار پر مارتے ہوئے کہا۔ علی عمران ہی اب موت کا فرشتہ ہے اور اب موت کا ذائقہ چکھو۔ کہنے کے ساتھ ہی عمران پھر اس کی طرف جھپٹا تھا کیونکہ شیشے کی دیوار سے ٹکرانے کے بعد ڈیوڈ اسی طرح واپس عمران کی طرف آیا تھا جیسے دیوار میں لگے ہوئے اسپرنگوں نے اسے پوری قوت سے اچھال دیا ہو۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر فرش پر گرے اور اب وہ ایک دوسرے کو جھنجھوڑ رہے تھے، کاٹ رہے تھے۔ دونوں ہی درندے بن گئے تھے، ایک سراپا انتقام تھا تو دوسرا زندگی کی جدوجہد کر رہا تھا۔ موت و زندگی کی اس جنگ میں کون کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، یہ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یک پیک ڈیوڈ نے عمران کو اچھالا اور عمران بائیں سمت موجود لوہے کی کرسی سے ٹکرا کر فرش پر گرا اور پھسلتا چلا گیا۔ لو، اب تم بھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ، کہتے ہوئے ڈیوڈ نے بڑی پھرتی سے ایک چھوٹا سے ریوالور نکال کر اس کا رخ عمران کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ نال سے سرخ رنگ کی لہریں تڑپ کر نکلی تھیں، مگر عمران تو اس جگہ سے دور کھڑا تھا جہاں لہریں گری تھی۔ فوراً ہی دھماکہ ہوا اور فرش کا وہ حصہ اڑ گیا جہاں شعاع ٹکرائی تھی۔ ڈیوڈ نے دوبارہ ٹریگر دبایا، دوسری بار شعاع عمران کی طرف لپ کی، مگر اس بار بھی وہ آرٹ کا سہارا لے کر بچ گیا اور فرش پر ایک جگہ سے اڑ گیا۔ پھر عمران نے اسے تیسری بار ٹریگر دبانے کی مہلت نہیں دی تھی، وہ اچھلا اور بجلی کسی تیزی سے اڑتا ہوا ڈیوڈ کی طرف گیا۔ پھر اس کی دونوں لاتیں ڈیوڈ کے سینے پر پڑیں، ڈیوڈ اچھلا اور مشین پر جا گرا۔ ایک چھناکہ ہوا اور مشین میں لگے ہوئے ڈائلوں کے شیشے ٹوٹ گئے، اس کے ساتھ ہی ڈیوڈ بری طرح چلایا تھا۔ پھر وہ اچھل کر نیچے فرش پر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ عمران ڈیوڈ کی طرف بڑھا تھا، لیکن ڈیوڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ایک کر کے 4-5 فوجی اندر گھس آئے تھے۔ وہ عمران پر جھپٹے تھے۔ عمران ہونہار انداز میں ان کی طرف مڑا اور ان میں سے ایک کو کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور دوسروں پر اچھال دیا۔ جسے اچھالا تھا وہ 2-3 فوجیوں کو سمیٹتا ہوا فرش پر گرا تھا۔ دوسرے لمحے وہ عمران سے لپٹ پڑے تھے، مگر عمران تو اس وقت جوش انتقام میں دیوانہ بنا ہوا تھا۔ اس کے بچے کو اس کے سامنے ذبح کیا گیا تھا، اس کی بیوی کو دار پر لٹکایا گیا تھا اور وہ بے بسی سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے سینے میں جوالا مکھی ابل رہا تھا، وہ ان کے قابو میں کیسے آ سکتا تھا؟ عمران نے ان میں سے ایک کی اسٹین گن چھین لی اور جھپٹ جھپٹ کر ان پر حملے کرنے لگا۔ دروازے سے ایک کے بعد ایک فوجی اندر داخل ہو رہے تھے اور ان میں سے کسی کو بھی اتنا موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ اسٹین گن چلا سکتا۔ البتہ عمران کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن ایک کے بعد ان فوجیوں کی کھوپڑیاں توڑ رہی تھیں، ان کے بھیجے نکال رہی تھی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا تھا اور کسی کے سینے میں شگاف پڑ رہا تھا۔ عمران دیوانوں ہی کے سے انداز میں ان لوگوں کو جہنم رسید کر رہا تھا۔ اس کے گرد کئی خون آلود لاشیں تھیں، ایک ایک کو مار ڈالوں گا، عمران دھاڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اس طرح حرکت کر رہے تھے جیسے وہ مشین رہے ہوں، لیکن فوجی بھی برابر یہی کوشش کر رہے تھے کہ وہ عمران پر قابو پا لیں، مگر بپھرا ہوا شیر اور بگڑا ہوا ہاتھی بھی کبھی آسانی سے قابو آیا ہے جو عمران آ جاتا۔ وہ لاش پر لاش گراتا رہا، وہ کمرہ فوجیوں کا مدفن بن گیا تھا۔ ڈیوڈ مشین سے چپکا کھڑا دہشت ناک نگاہوں سے عمران کو لڑتا دیکھ رہا تھا۔ گولی مار دو اسے، مار ڈالو، چھلنی کر دو اسے، وہ وحشی زدہ لہجے میں چلا چلا کر فوجیوں سے کہہ رہا تھا۔ ہاں ہاں آؤ اور مجھے بھی مار ڈالو، عمران ہذیانی انداز میں کہہ رہا تھا۔ پھر ان میں سے کسی کو عقل آئی، اس نے بھی عمران کے سے انداز میں اسٹین گن تھامی اور عمران پر وار کیا،
مگر عمران کسی اور فوجی کو مارنے کے لیے مڑ گیا تھا، لہٰذا اس فوجی کی ضرب دوسرے فوجی کی کھوپڑی پر لگی، پوری قوت سے ضرب لگی تھی، اسی لیے بھچاک کی آواز کے ساتھ ضرب کھانے والے فوجی کے سر سے خون اور بھیجا باہر نکل آیا۔ چھلنی کر دو اسے، ڈیوڈ دہاڑا تھا۔ تم خود آ جاؤ گندے یہودی، عمران جوابی طور پر دہاڑا، اگر یہ بچ گیا تو میں تم سب کو مار ڈالوں گا، ڈیوڈ گرایا، یا پھر وہ دیوانوں کسی انداز میں فرش پر کچھ تلاش کرنے لگا، شاید وہ اپنے ہاتھ سے نکل جانے والا عجیب و غریب شعاعی ریوالور ڈھونڈ رہا تھا۔ تم سے پہلے میں ان کو جہنم رسید کر دوں گا۔ عمران کے دہاڑ نے کمرے میں جھنکار پیدا کر دی تھی اور اس کے ہاتھ کچھ اور تیزی سے چلنے لگے تھے۔ کمرے میں آنے والے فوجیوں کی خاصی تعداد اب بھی عمران سے برسرے پیکار تھی، اب وہ اچھل اچھل کر عمران کے وار بچا کر اسے پکڑنے یا مار ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مگر عمران وہ تو دیوانہ ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں سے درندگی جھلک رہی تھی، لبوں پر ایسی لرزہ دینے والی مسکراہٹ تھی کہ دیکھنے والا کام جائے۔ ایک ایک کر کے فوجی ڈھیر ہوتے چلے گئے، عمران کے پیروں کے نیچے اب لاشیں ہی لاشیں تھیں اور وہ خون سے تر ہوتا جا رہا تھا، بے حد بھیانک لگ رہا تھا۔ وہ انتقام کے جوش نے اسے پتھر کا سا بنا دیا تھا۔ ڈیوڈ ابھی تک ریوالور تلاش نہیں کر سکا تھا کہ عمران اس کی طرف مڑا۔ اب بولو درندے یہودی کتے، عمران اسے گھور کر بولا، کیا حشر کروں میں تمہارا، کس طرح سے ماروں تمہیں؟ عمران مجھے معاف کر دو، ڈیوڈ ہکلایا تھا، خوف و دہشت سے اس کا چہرہ سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ معاف کر دوں تجھے یہودی کتے کہ جس نے معصوم بچے اور بے گناہ نائلہ کو اپنی درندگی اور صفاقی کی بھینٹ چڑھایا ہے، وہ میرا فرض تھا عمران، ڈیوڈ ہکلا کر بولا، تم خود بھی اپنے ملک کے لیے یہی سب کچھ کرتے ہو، مگر میں بے گناہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ ایسا درندگی آمیز سلوک نہیں کرتا کتے۔ عمران ہونہار لہجے میں بولا، معاف کر دو۔ ڈیوڈ نے پھر کہا، تمہارے نبی محمد نے معاف کر دینے والوں کی بڑی تعریف کی ہے، عمران معاف کر دو اور ادب سے نام لو یہودی کتے۔ عمران دہاڑا، یہ رعایت تیری جیسے ذلیل درندوں کے لیے نہیں ہے، سمجھے؟ عمران جملہ پورا نہیں ہوا، آہٹ سن کر عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑا تھا، پھر دروازے سے داخل ہونے والے سیکرٹ سروس کے ممبروں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک ایک لمحے کے لیے نمودار ہوئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے اچھل کر دور جا گرا۔ ڈیوڈ نے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے فلائنگ کک ماری تھی، پھر وہ دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ عمران آسمانی بجلی کی طرح تڑپ کر اچھلا اور اپنی جس لگائی اور ڈیوڈ کو فضا میں ہی دبوچ لیا۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے لاشوں پر گرے تھے، پھر عمران نے ڈیوڈ کو اٹھایا اور وہ دوبارہ مشینوں پر دے مارا۔ اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا حبیث کتے، عمران دہاڑا تھا۔ ڈیوڈ مشین پر گرا تھا اور اسے توڑتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ اس کی جیح لرزا دینے والی تھی، شیشوں نے اس کے جسم میں کئی زخم ڈال دیے تھے اور اب ان زخموں سے خون کی دھاریں نکل رہی تھیں۔ رحم عمران، رحم، ڈیوڈ گڑ گڑایا، میرے بچے پر تم نے رحم کیا تھا، عمران گرایا، اور وہ سب ایک لمحے کے لیے کام کر رہ گئے۔ سنسنی دوڑ گئی تھی سارے جسم میں۔ عمران اسے گرفتار کر لو، جولیا نے چلا کر کہا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عمران گرایا، نہیں، جولیا نے کہا، اسے زندہ پکڑنا زیادہ بہتر ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا، جولیا۔ عمران گرایا اور ہونہار انداز میں ڈیوڈ کی طرف بڑھنے لگا، ڈیوڈ کو گرفتار کرو اور عمران کو ایک طرف ہٹا دو، جولیا نے صفدر اور ہاور وغیرہ سے کہا، اور ان لوگوں نے آگے بڑھ کر عمران کو گھیر لیا، جبکہ صفدر اور چوہان نے ڈیوڈ کو پکڑ لیا تھا۔ تم اسے بچانا چاہتی ہو، اس درندے کو جس نے میری بیوی کو دار پر چڑھایا ہے، جس نے میرے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ عمران دہاڑا، پھر شیشے کی دیوار نمودار ہو جانے والی دیواروں کو دیکھتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو، ادھر۔ وہ سب عمران کے اشارے پر مڑے، مشینیں تباہ ہو جانے کے بعد دیواریں سرک گئی تھیں اور شیشے کی پارٹیشن نما دیوار نظر آنے لگی تھی۔ اس دیوار کی دوسری جانب عمران نے بچے کے ٹکڑے اور نائلہ عرشی کی دار پر لٹکی ہوئی لاش صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ لوگ اس منظر کو دیکھ کر کپ کپا اٹھے تھے۔ عمران نے اس دوران آگے بڑھ کر آتش دان میں موجود الیکٹرک ہیٹر کا بٹن آن کر دیا اور ڈیوڈ کی طرف بڑھا، مگر جولیا نے اس کا راستہ روک لیا اور اسے نرمی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم اس سے بہتر ہیں، راز اور کام کی باتیں معلوم کر سکتے ہیں، عمران، اسی لیے اس کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ تم نے وہاں میری بیوی اور بچے کی لاشیں دیکھیں؟ عمران گرایا، ہاں، اگر ڈیوڈ کی موت سے یہ دونوں واپس نہیں آ جائیں گے، عمران، جولیا نے کہا، لہٰذا عقل سے کام لو، میں تم لوگوں کو بہت کچھ بتاؤں گا۔ دفتر مشین کے پاس موجود ڈیوڈ نے ہذیانی انداز میں کہا، مجھے مارو نہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے عمران، جولیا نے کہا۔ نہیں، عمران گرایا، وہ ڈیوڈ کے اتنے قریب کھڑا ہوا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن دبوچ سکتا تھا۔ ڈیوڈ کو مار ڈالو تو X2 ہمیں کچا چبا جائے گا، جولیا نے کہا، اور اس جملے پر ڈیوڈ بری طرح چونک پڑا۔ X2، ڈیوڈ نے کہا، اور ایک ہذیانی کہا اس کے منہ سے ابل پڑا۔ فوراً ہی عمران کے ذہن میں ایک خیال ابھرا تھا کہ ڈیوڈ اب X2 کا راز افشاں کر دے گا، وہ بتا دے گا کہ وہ یعنی عمران ہی X2 ہے۔ نہیں نہیں، عمران نے ذہن میں کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ X2 تو تمہارے پپ، ڈیوڈ نے کہنا چاہا، وہ شاید یہ کہنا چاہتا تھا کہ X2 تو تمہارے پاس کھڑا ہے، مگر وہ صرف پپ ہی کہہ سکا تھا، کیونکہ عمران کا ہاتھ بجلی کی طرح حرکت میں آ کر ڈیوڈ کے حلق پر پڑا تھا۔ پچک کی آواز ہوئی اور ڈیوڈ کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ یہ کیا کیا عمران؟ جولیا نے تڑپتے ہوئے ڈیوڈ کو گھورتے ہوئے کہا، کیا کیا؟ عمران نے دہرایا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی عمران کی حرکت سمجھ سکتا، اس نے جھک کر ڈیوڈ کو اٹھایا اور پھرتی سے آگے بڑھ کر دہک اٹھنے والے آتش دان میں ڈال دیا۔ عمران، جولیا چلائی تھی، پھر وہ آتش دان کی طرف بڑھی تھی، مگر
खबरदार। इमरान एक स्टेन गन उठाकर इनको निशाने पर लेता हुआ अगर आया, किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो भून डालूंगा। वो ठटक कर रुक गए। उनके जिस्मों में सर्द लहरें दौड़ गई थीं और उनके जिस्म सनसनाने लगे। रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर सरायत कर गई थी, क्योंकि इमरान का लहजा इतना ही सर्द, शफ़ाक और हुनहुआरी लिए हुए था, और उसके साथ ही कमरे में जलते हुए डेविड की चीखें गूंज रही थीं। इंसानी गोश्त जलने की चरांद वहाँ फैल रही थी। फिर वो इस वक्त चौंके थे जब इमरान के वहशियाना कहकहे वहाँ गूंजे थे। वो हंस रहा था, कहकहे लगा रहा था, इमरान साहब, क्या हुआ, क्या हुआ इमरान साहब। कोई इमरान को झंझोड़ते हुए कह रहा था, मैंने उसे मार डाला, जला डाला, इमरान ने वहशियाना अंदाज में कहा, और उसके मुंह से एक बार फिर कहकहे उभरने लगे, वहशत और दरिंदगी से भरपूर। होश कीजिए इमरान साहब, किसी ने बड़े ज़ोर से कहा, और इसके साथ ही इमरान को ऐसे लगा जैसे उसने पानी के तालाब में गोता लगा दिया हो। कक कक माम हप। इमरान के मुंह से वहशियाना अंदाज में बेमानी अल्फाज निकलने लगे और उसने आंखें खोल दी। उसका चेहरा और जिस्म पानी से भीगा हुआ था। आपको क्या हुआ है? ब्लैक ज़ीरो इमरान को झंझोड़ते हुए कह रहा था। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात थे। क्या हो गया है मुझे? इमरान ने दोहराया। हाँ, किसे मार डालना चाहते थे आप? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। क्या? इमरान ने कहा और कमरे में चारों तरफ देखने लगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं और चेहरे पर वहशत आ रही थी। आप कहाँ और किस सोच में गुम थे? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। बड़ी देर से मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा चिल्ला रहे थे आप। कौन है? किसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे आप? उन्होंने इनको मार डाला है, इमरान ने गनूदा से लहजे में कहा। किसने किसे मार डाला है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। इमरान ने खोए खोए लहजे में कहा। होश में तो है ना आप? ब्लैक ज़ीरो ने तशवीशनाक लहजे में पूछा। होश? इमरान ने दोहराया। क्या हुआ है मुझे? तबीयत ठीक है आपकी? ब्लैक ज़ीरो ने फिक्रमंद लहजे में कहा। तबीयत? इमरान ने दोहराया और फिर इस तरह से झुरझुरी सी ली जैसे वो सोते सोते अचानक जाग पड़ा हो। क्या हो गया है आपको? ब्लैक ज़ीरो ने इमरान के माथे पर हाथ रखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। मुझे, इमरान ने कहा। फिर चारों तरफ देखा, ब्लैक ज़ीरो का जायज़ा लिया, अपने आप को देखा और बड़बड़ाया। तो वो ड्रीम था क्या? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। ड्रीम? हाँ, इमरान ने कहा। फिर उसके मुंह से कहकहा निकल गया। वो बेतहाशा हंस रहा था, कहकहा लगा रहा था। क्या हो गया है आपको इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। मुझे क्या हो गया है? इमरान ने कहकहा लगाकर कहा। इस कहकहे में ना दरिंदगी थी और ना वहशत, ज़िंदगी और जिंदा दिली से भरपूर कहकहा था ये। फिर वो बताने लगा कि वो इतनी देर से किन जहानों में खोया हुआ था, कैसा भयानक ख्वाब देख रहा था वो, और इस पर क्या कुछ बीत गया था, तो इसीलिए चिल्ला रहे थे आप। ब्लैक ज़ीरो ने सब कुछ सुनकर हैरत से कहा। हाँ, और खुदा का शुक्र है कि ये सब हकीकत नहीं थी, इमरान ने हंसते हुए कहा, वरना न जाने क्या कुछ हो जाता। वाह इमरान साहब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। आप ड्रीम में खोए रहे, ख्यालों में सब कुछ कर बैठे और मैं हाथ फिक्रमंद होता रहा। शुक्र करो काले सिफर कि मैं वापस आ गया, इमरान ने कहा, वरना जो कुछ मैंने अभी तुमको बताया है वो हकीकत होती तो इमरान कभी भी होश में नहीं आ सकता था। वो हकीकतन वही बन जाता जो अभी बता चुका हूँ। चलिए शुक्र है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। अब क्या ख्याल है? ख्याल? इमरान ने दोहराया और सेंटर टेबल पर रखते हुए चाय के बर्तनों को देखता हुआ बोला। गरम गरम चाय पीने का ख्याल है काले सिफर? अभी लाया, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। लाया पहले भी था, मगर आप तो ख्वाबों की दुनिया में गुम हो गए थे और चाय पड़े पड़े ठंडी हो गई थी। अब ऐसा नहीं होगा, इमरान ने झुरझुरी लेकर कहा और उकताए हुए अंदाज में मुंह चलाने लगा। ब्लैक ज़ीरो कमरे से निकलता चला गया।